متفق ہے آپ اس بات سے؟ صلوات اتنی عظیم عبادت ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہے۔ ایک اور عبادت ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہے، معلوم ہے کیا ہے وہ ہے انتظار۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ انتظار کرو، ایسے سنیں گے، انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اور کیسا حسین اتفاق ہے کہ جس گھرانے پہ صلوات ہے اسی گھرانے کے فرد کا انتظار ہے۔ جس گھرانے پہ صلوات ہے اسی گھرانے کے فرد کا انتظار ہے۔ جب بات انتظار کی آتی ہے بہت دور تک چلی جاتی ہے۔ جب بات انتظار کی آتی ہے بہت دور تک جاتی ہے۔ لوگ چراغ پا ہو جاتے ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ میں کہتا ہوں جو نظر آئے ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ ہائے ہائے، جو نظر آئے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جو نظر آئے ان کے ساتھ کیا کیا؟ 11 تمہیں نظر آئے، کیا کیا؟ کسی کو زہر سے، کسی کو تلوار سے، کسی کو زہر سے، کسی کو تلوار سے، تو اللہ نے 12ویں کو تمہارے شر سے بچا لیا۔ میں نے بہت نازک سا جملہ کہہ دیا، آپ میں سے بہت سے متفق نہ ہوں گے جملے سے، مگر میں ثابت کرتا ہوں، اللہ نے 12ویں کو تمہارے شر سے بچا لیا۔ تو مسکرائے کہتے ہیں کیسی باتیں کرتے ہو، کیا اللہ قادر نہیں ہے؟ ان کا قادر ہے، کہا اس میں قوت نہیں ہے؟ ہے۔ اسے اختیارات نہیں ہے؟ ہے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ تو کہا وہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ سامنے رہتے، اس کے بعد بھی دشمنوں کے شر سے محفوظ رہتے، لوگ ان سے استفادہ کرتے، کسب نور کرتے، کسب فیض کرتے، کسب عبادت، سب کچھ ہوتا، اطاعت ہوتی، کیسا اچھا ماحول ہوتا، دشمنوں کے شر سے انہیں بچائے بھی رکھتا۔ یہ کر سکتا تھا وہ نہیں کر سکتا تھا؟ میں نے کہا ہاں کر سکتا تھا، کیوں نہیں کر سکتا؟ کر سکتا تھا، وہ قادر ہے۔ توجہ عزیزو، ایک ایک فرض سے کر سکتا تھا، تو کہا پھر کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا اس لیے نہیں کیا کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ جو لوگ پہلے کی 63 سال کی موزانہ زندگی کو برداشت نہ کر سکے اور گھبرا کے خدا کہنے لگے، اگر وہ 12ویں کو 1002 سال تک، 1000 سال تک اسی فیض و کرم کے ساتھ دیکھتے، بس صلوات پر امت محمد تو اس خوف سے بچنے کے لیے اس نے اسے پردے میں بھیج دیا۔ بالکل غلط کہا جملہ، پردے میں بھیج دیا۔ پردے میں ہم ہیں یا وہ؟ بھئی پردے میں ہم ہیں یا وہ؟ پردے میں وہ نہیں ہے، پردے میں ہم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم لطیف کبھی بھی کثیف نگاہوں سے نظر نہیں آتا۔ تو پردہ ہماری آنکھوں پہ ہے، وہ تو روزے روشن کی طرح آیا ہے، وہ تو منور ہیں، وہ تو ماہ تاباں ہیں، ان کے نور سے کائنات قصب فیض کر رہی ہے۔ یہ تو ہماری نگاہوں کی کثافت ہے کہ وہ جسم نور ہمیں نظر نہیں آتا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، چاپلوسی حرام ہے، چاپلوسی حرام ہے۔ تو میں آپ کی خوشامد نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقت بیانی سے کام لے رہا ہوں کہ لائق مبارکباد ہیں آپ، لائق مبارکباد ہیں آپ، تبریک کے مستحق ہیں آپ، توصیف و تعریف کے مستحق ہیں آپ۔ کیوں؟ دلیل دیتا ہوں۔ جناب موسیٰ 30 دن کے لیے طور پر چلے گئے، رات کہی ہے قرآن نے، 30 راتوں کے لیے طور پر چلے گئے۔ بدا واقع ہو گیا، 10 راتوں کا اضافہ ہو گیا، 40۔ توجہ پوری ہے نا، میمنہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، میمنہ جو ہے وہ کبھی کمزور نہ ہو۔ ہاں حیدری 40 راتیں ہو گئیں۔ 40 راتوں میں امت موسیٰ بدل گئی، 40 راتوں میں
امت موسیٰ گمراہ ہو گئی. اب جملہ یوں کہوں کہ 40 دن کی غیبت موسیٰ امت موسیٰ برداشت نہ کر سکی. 40 دن کی غیبت موسیٰ امت موسیٰ برداشت نہ کر سکی. لائق مبارک باد ہے وہ قوم جو 1200 سال سے میدان غیبت میں پورے قد کے ساتھ کھڑی. ہائے ہائے حیدری. 1200 سال سے زیادہ بیت گئے. پائے سی بات میں لغزش نہیں. عقیدہ غیبت میں کوئی ذوف نہیں. کل بھی یقین تھا کہ ہیں اور آئیں گے, آج بھی یقین ہے کہ ہیں اور آئیں گے, اور کل بھی یقین رہے گا کہ ہیں اور آئیں گے. صلوات پر حضرت محمد. کسی شیعہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم نے صدیاں بیت گئی نہیں دیکھا, ہم کیا کریں, ہم بغیر امام کے ہیں. ہائے 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 ہائے. میں پھر پہنچاتا ہوں, آپ بھی جاگ رہے ہیں نا کہ کوئی شیعہ ملا آپ کو یہ کہتا ہوا ہم بغیر امام کے ہیں. اب سنیے, جو کوفے سے قطوط گئے حسین ابن علی کی خدمت میں, حسین کہاں ہیں؟ حسین کہاں تھے جب خط جا رہے تھے؟ حسین مکے میں ہیں. خط کہاں سے جا رہے ہیں؟ کوفے سے. کوفے والے جانتے ہیں وقت کا امام مکے میں موجود ہے. ان خطوط کی عبارت یہ ہے, سرکار تشریف لائیں, دریا لبریز ہیں, دریا لبریز ہیں, شجر باراور ہیں. اب یہ ادبی جملے ہیں, لکھتے لکھتے وہ لکھتے ہیں سرکار آپ تشریف لائیے ہم بغیر امام کے ہیں, آپ تشریف لائیں ہم بغیر امام, آئے آئے تشریف لائیں ہم بغیر امام کے ہیں. یہ جملہ مزاج شیعت کے خلاف ہے. شیعہ مر سکتا ہے, یہ نہیں کہہ سکتا ہم بغیر امام کے ہیں, یہ نہیں کہہ سکتا. حیدری زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد, مردہ باد. اللہم صلی علی. بات تمام ہے, کسی تنازع کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو بھی تھے بغیر امام کے تھے, یہ جو بھی تھے بغیر امام کے تھے. ہمارا تو مزاج ہی نہیں ہے یہ ہم ایک لمحے کے لیے کہیں ہم بغیر امام کے ہیں. ہمارا امام تو موجود ہے, ہمارا امام تو حیات ہے, ہمارا امام تو زندہ ہے. آئے گا اور بڑی شان سے آئے گا, بڑی شان سے آئے گا, اور جب آئے گا تو زمانے کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. آئے گا تو زمانے کو. ایک بات اور زیادہ کہ چچوں سے بھی عرض کر دوں, بس یہی ہے دیکھیں میں ممبر سے غلط بیانی ہے, جھوٹ کا قائل نہیں ہوں. وہ جو ذہن میں جو آتا رہتا ہے, جو بھی مولا عطا کرتے رہتے ہیں اس موضوع سے متعلق کو پڑھتا رہتا ہوں. بات نور کی چل رہی تھی, یہاں تک آ گئی, یہی نور ہی کی بات ہے. نور سے ابتدا ہوئی تھی, نور پہ اختتام ہو رہا ہے. یہ میری سمجھ میں بات ہی نہیں آتی کہ یہ کیسا مزاج ہے, یہ کیسا مزاج ہے کہ جب ماننے پہ آؤ تو چاہے جسے مان لو, ماننے پہ آؤ تو چاہے جسے مان لو, اور نہ ماننے پہ آؤ تو فرزند فاطمہ ہی کا انکار کر دو. ہیں تو آتے کیوں نہیں ہیں تو اور دکھائی کیوں نہیں دیتے, اور ایسا کیوں نہیں ہوتا اور ویسا کیوں نہیں ہوتا, اور اب تک کہاں ہیں اور اب تک کی زندہ ہیں تو آ کیوں نہیں رہے ہیں. مطلب اس طریقے کے سوالات, کبھی محبت کے لہجے میں, کبھی وہ بھی لہجہ محبت کا ہوتا ہے, الفاظ میں وہی تھی کپن ہوتا ہے. مثلا ایسی زبو حالی کا عالم ہے تو اب تو آ جانا چاہیے تھا اور اب تو آ جاتے. ٹھیک ہے نا, جیسے سارا انتظام کائنات انہی کے ہاتھوں میں, یہ سمجھتے ہیں کب کس کو آنا چاہیے, کب کس کو آنا چاہیے, انہیں بہتر معلوم ہے کب کس کو آنا چاہیے. تو آتے کیوں نہیں ہیں, ایسا کیوں نہیں ہے, تو سارے بہانے ہیں کس بات کے, نہ ماننے کے. مقصد ہوتا ہے کہ یہ وجود گھبراتے ہیں, جب آمد کی بات ہوتی ہے تو گھبراتے ہیں. کہ گھبراتے کیوں ہیں, کہ گھبراتے یوں ہیں کہ اس لیے کہ جو آئے گا یہ نہتا نہیں ہے, یہ صاحب ذوالفقار ہے, یہ صاحب ذوالفقار ہے, اس لیے آئے گا. آپ کے ذہن جا رہے ہوں گے پہلی طرف, میں جملہ بعد میں ذرا سے صاف کروں گا. تو یہ آئیں گے, اسے نہیں مانیں گے جلدی سے.
نبی کتنے ہیں؟ نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ سارے عالم اسلام کو ایک ساتھ بٹھاؤ، چلو سب کو نہ بٹھاؤ، پڑھے لکھوں کو بٹھاؤ، ان سے یہ معلوم کرو ان 1,24,000 میں کتنے انبیاء کے نام آپ کو معلوم ہیں؟ کتنوں کے نام معلوم ہیں؟ 50، 55، 60، بہت جاؤ آگے، آپ 100 کو چھوتا نہیں ہے انسان، 100 تک بات پہنچتی نہیں ہے۔ تو باقی ان کا نام معلوم ہے؟ نہیں۔ ان کے والد ماجد کا نام معلوم ہے؟ نہیں۔ ان کی والدہ کا نام معلوم ہے؟ نہیں۔ کب پیدا ہوئے تھے معلوم ہے؟ نہیں۔ کب ان کی وفات ہوئی معلوم ہے؟ نہیں۔ کہاں پیدا ہوئے تھے معلوم ہے؟ نہیں۔ کہاں دفن ہوئے معلوم ہے؟ نہیں۔ کچھ بھی نہیں معلوم مگر مانتے ہو، توجہ، کچھ نہیں معلوم مگر مانتے ہو۔ خود نبی کا نام نہیں معلوم، والد کا نام نہیں معلوم، والدہ کا نام نہیں معلوم، دادا کا نام نہیں معلوم، پردادا کا نام نہیں معلوم، جائے ولادت نہیں معلوم، تاریخ ولادت نہیں معلوم، تاریخ وفات نہیں معلوم، جائے دفن نہیں معلوم، اس کے بعد بھی نہیں مانتے ہو تو اس ایک کو کیوں نہیں مانتے جس کا خود بھی نام معلوم ہے، باپ کا نام بھی معلوم ہے، دادا کا نام بھی معلوم ہے، پورا سلسلہ معلوم ہے، جائے ولادت معلوم ہے، تاریخ ولادت معلوم ہے، اور صلوات پر حضرت محمد آئے گا، بڑی شان سے آئے گا، رسول کا امامہ ہوگا، حیدر کی ذوالفقار ہوگی، موسیٰ کا عصا ہوگا، خاتم سلیمانی ہوگی، رخ پہ یوسفی خال ہوگا، رخ پہ یوسفی خال ہوگا، کعبے کی دیوار ہوگی، پشت امام زمان ہوگی، جال حق کا نعرہ ہوگا، جال حق و زحق الباطل کا نعرہ ہوگا، ذوالفقار حیدر کرار بے نیام ہوگی، بے امان ہوگی، ذوالفقار حیدر کرار بے نیام ہوگی، بے امان ہوگی، کسی مجرم کو فرار کا موقع نہیں دیا جائے گا، کسی کو بھاگنے کی مہلت نہیں دی جائے گی، ہر ظالم سے انتقام لیا جائے گا، ہر ظالم سے انتقام لیا جائے گا، کوئی ظالم مطمئن نہ ہو پائے گا، کوئی مظلوم مایوس نہ ہو پائے گا۔ جملہ یاد ہے پہلا، کوئی مظلوم ہاں، اور کوئی ظالم نہ وہ مطمئن ہوگا اور نہ یہ بیچارہ، ہاں ہر ایک کو ہوگا، ملے گا، حق پہنچے گا، ظالم سے انتقام لیا جائے گا۔ آج کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ ذوالفقار حیدر کرار بے نیام ہوگی، ذوالفقار چل رہی ہوگی، سر تن سے جدا ہو رہے ہوں گے، اعضاء و جوارح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، لہو بہ رہا ہوگا، الوہیت کا اعلان ہوگا، رسالت کا اعلان ہوگا، توحید کا پرچم ہوگا، تو علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا، نکال دے دل حیدر کا حوصلہ بیٹا، بچے نہ آج کوئی بانی جفا بیٹا، نثار تیرے جنگ کے فدا بیٹا، مہد صبر میں تھا، کارزار تیری ہے، مجھے ملی تھی مگر ذوالفقار۔ بس صلوات پر حضرت محمد حیدری۔ یہ منتخب خون حسین ہے، یہ منتخب مظالم کربلا ہے، یہ آئیں گے ایک ایک سے انتقام لیا جائے گا، کسی کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، ایک ایک مظلوم کا انتقام ہوگا، کسی زمانے کے ظالم ہوں، کسی کو کوئی رخصت دی نہیں جائے گی، ہر ایک سے اس کا ظلم کا بدلہ لیا